بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمینہ کا میکہ مدینے میں تھا۔ حضرت عبداللہ کی وہیں وفات ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت آمینہ اپنے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی وفادار باندی حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ گئیں، اور واپسی میں ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ یہاں سے حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آئیں، اور آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ حضرت ام ایمن نے ایک ماں کی طرح بھرپور شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ آپ کہتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد ماں ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ جب عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا نے بھی داغ فراق دے دیا۔ حضرت ابو طالب آپ کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی آپ سے بے حد محبت کرتی تھی، جس کا آپ نے خود بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان چچا اور چچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کی محبت عطا کی۔ عبد المطلب نے حضرت ام ایمن کو بھی آپ کی پرورش کے بارے میں خصوصی ہدایت فرمائی۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کے حسب وصیت آپ کے چچا زبیر بنو ہاشم کے سردار ہوئے اور 13 سال تک سردار رہے۔ ان کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 22 سال تھی۔ پھر حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار رہے اور 28 سال تک اس ذمہ داری پر رہے۔ ان کی وفات کے بعد ابو لہب سردار ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال کی تھی۔ عرب کے عام دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب نے شام کی تجارت کا سفر کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ کو بھی حضرت ابو طالب نے ساتھ رکھ لیا۔ راستے میں تیمہ نامی مقام پر قیام کا موقع ہوا۔ وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس نے آپ کے اندر خاتم النبیین ہونے کی علامتیں دیکھیں۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر شام کے یہود آپ کو پہچان لیں تو کہیں آپ کی جان کے در پہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ بحیرہ کی خواہش پر حضرت ابو طالب نے آپ کو واپس کر دیا۔ دوبارہ جب عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش پر ان کا مال لے کر آپ نے شام کا سفر فرمایا تاکہ وہاں تجارت کریں اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت سن کر اور میسرہ کے ذریعے آپ کے احوال جان کر حضرت خدیجہ بے حد متاثر ہوئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق 28 سال تھی۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ اس زمانے میں نکاح کے موقع پر عاقدین میں سے ہر ایک کی طرف سے خطبہ دیا جاتا تھا، جس میں اپنے اپنے خاندان کی تعریف ہوتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل نے نکاح کا خطبہ دیا۔ مہر کے بارے میں 3 روایتیں ہیں: 20 اونٹ، 400 دینار یا 500 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر اور دوسرے سرداران قریش مجلس نکاح میں موجود رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو ہاشم سے حضرت خدیجہ کے گھر دار خزیمہ منتقل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے ایک غلام زید ابن حارثہ دیا تھا، جو اصل میں یمن کے قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار حارثہ ابن شراحیل کے صاحبزادے تھے، جنہیں ڈاکوؤں نے زبردستی 8 سال کی عمر میں اغوا کر کے بیچ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ہونہار غلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ وہ آپ کے ایسے جانثار ثابت ہوئے کہ والد اور چچا لینے کے لیے آئے، پھر بھی آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ نبوت کے بعد بھی وہ آپ کے جانثار و محبوب صحابہ میں ہوئے۔